بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے چٹ فنڈ کے متعلق سوال کیا ہے۔ بہت سے شہروں میں اس کو BC بھی کہتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ چند لوگ ممبر بن جاتے ہیں اور متعینہ رقم اکٹھا کرتے ہیں اور ہر مہینے جمع شدہ رقم ایک ممبر کو دے دی جاتی ہے، پھر دوسرے مہینے دوسرے کو دے دی جاتی ہے، یہاں تک کہ سال میں یا 10 مہینے میں یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے اور ہر شخص ایک وقت میں ایک مشت رقم پا لیتا ہے۔ تو یہ صورت جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس لیے کہ اسلام قرض دینے کو، محتاج کی محتاجگی دور کرنے کو قرض کے ذریعہ اور اسے مہلت دینے کو، سہولت دینے کو پسند کرتا ہے۔ ہمدردی کا تقاضا ہے، انسانی تعلق کا تقاضا ہے۔ البتہ یہ صورت اسی وقت جائز ہوگی جب کہ ہر ممبر جو رقم جمع کر رہا ہے وہ جمع شدہ رقم ہی ہر کے حصے میں آئے۔ مثلا ایک مہینے میں 1,00,000 روپیہ اکٹھا ہوا، اب اس کو ایک آدمی کو قرعہ اندازی کے ذریعہ یا باہمی رضامندی کے ذریعہ 1,00,000 روپے دے دیے گئے۔ اس کے بعد پھر دوسرے مہینے دوسرے کو اور تیسرے کو، یہاں تک کہ یہ پورا سارے ممبران کو ان کے پیسے مل جائیں۔ تو گویا اس میں حیثیت یہ ہے کہ قرض دے رہا ہے پہلا شخص جس نے 1,00,000 روپے پہلے مہینے میں لیا، تو گویا 9 آدمیوں نے اس کو قرض دیا اور اس نے قرض لیا۔ اسی طرح پھر دوسرے لوگوں کی حیثیت ہو جائے گی۔ تو قرض لینا اور دینا دونوں جو ہے وہ درست ہے، شرط یہ ہے کہ اس پہ کوئی منافع اور کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جائے۔ اس کی صورت کبھی یہ ہوتی ہے کہ ایک ممبر یہ کہتا ہے کہ مجھے اسی مہینے مجموعی رقم چاہیے اور اس کے لیے میں اپنا نقصان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مثلا 1,00,000 روپے کی جگہ 90,000 یا 80,000 وہ لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، اور وہ جمع کرے گا پورا 1,00,000، اور وہ 20,000 روپے یا 10,000 روپے بطور کمیشن کے دیگر تمام ممبران میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو یہ صورت حرام ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں قرض میں منفعت کے ساتھ قرض وصول کیا گیا اور زیادہ ملا، جو پیسے جمع کیے گئے تھے اس سے زیادہ پیسے اس نے لی اور ممبران نے لیے۔ اس واسطے یہ قرض ایسا ہوگا جو نفع کے ساتھ حاصل کیا گیا وہ ناجائز ہوگا۔ عام BC کی اور چٹ فنڈ کی جو صورتیں ہیں بڑے شہروں میں رائج ہیں، وہ بہت سے مسائل حل کرتے ہیں، چونکہ ایک شخص ایک مشت رقم اپنی تنخواہ کے ذریعہ یا آمدنی کے ذریعہ حاصل نہیں کر پاتا، تھوڑی تھوڑی پس انداز کرتا ہے اور اس طرح ایک مشت رقم کے ذریعہ وہ بڑا کام کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور انسانوں کی معیشت کو بہتر سے بہتر بنائے اور انہیں صحیح طریقے پہ شریعت کے مطابق خرچ کرنے اور حاصل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔